السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان ممتاز تجزیہ کار سعید الرحی موجود ہیں۔ آئے ان سے ملک میں جو کورونا وائرس کے بعد جو دہشت گردی کی نئی لہر آ چکی ہے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رائی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا راہی صاحب، دنیا میں اس وقت جو بڑی وبا یعنی کرونا وائرس کووڈ 19 آئی ہوئی ہے، یہ کیا اللہ کا عذاب ہے؟ اموات اس سے بڑھ گئی ہیں؟ کیا انسانیت نے جان کی حرمت کا جو قانون ہے وہ توڑ دیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اس حوالے سے ویکسین بھی تیار ہو چکی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچاؤ کا واحد حل ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمائیے گا کہ جہاں اس وبا کی دوسری لہر آئی ہے، وہاں ملک میں دہشت گردی کا جو عنصر ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کا خاتمہ خود انسان ہی کر رہا ہے؟ جی رائے صاحب۔ جی جی، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جو آپ نے امپورٹنٹ نقطہ اس میں اٹھایا ہے وہ جان کی حرمت کا ہے۔ آپ پچھلے 100 200 سال میں دیکھیں، جان کی حرمت کا انسانیت نے تقدس نہیں رکھا ہے۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ایٹم بم بھی مارے گئے ہیں۔ تو پہلا نقطہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کی بہت حرمت کی ہے۔ میں کچھ جی باتیں جی کروں گا، کچھ لوگوں کو بڑی عجیب لگیں گی، لیکن یہ حقائق ہیں۔ میں قرآن کے مطابق بات کروں گا۔ قرآن میں ہے جان کے بدلے جان۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کی جان، یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے۔ آپ کوئی بھی جان ہے اللہ کے نزدیک مقدس ہے، بیکاز سارے انسان جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ یہ جو دنیا میں آتے ہیں، یہ اگر آپ وہ عورت کا وہ سارا سسٹم دیکھیں، یہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، کروڑوں میں سے ایک پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہر جگہ پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا صرف مسلمانوں کے ملک میں انسان پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ باقی کون پیدا کر رہا ہے؟ وہ شیطان پیدا کر رہا ہے؟ وہ بھی اللہ پیدا کر رہا ہے نا۔ تو اس میں اس کا کوئی مقصد ہے، ہمیں بھی کچھ سکھانا ہے، انسانیت سکھانی ہے۔ تو پہلا قانون ہے جان کے بدلے جان، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ دہشت گردی سے اگر بچنا ہے تو اس اصول کو سمجھنا ہوگا۔ جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے تھے۔ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو قرآن نے مسلمانوں کو کہا کہ جو زخم جرح تم نے ان کو لگایا تھا وہ جرح تمہیں بھی لگ گیا، یعنی جتنے بندے تم نے قتل کیے تھے وہ کافر ہے، جہنم میں جائیں گے، لیکن جان کے بدلے جان کا قانون ہے، تمہیں بھی 70 جانوں کا نذرانہ دینا پڑا ہے۔ تمہارے شہید ہیں، جنت میں ہیں 70، وہ 70 کافر ہیں، لیکن جان کے بدلے جان کا اصول اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ جنگ حدیبیہ میں ایک صحابی نے کچھ ادھر ادھر بھاگ کر کوشش کی کہ توڑ دوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوئر الحرب، تم لڑائی کو جھونکنا چاہتے ہو ہمیں؟ تو امن کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ جب کفار نے حملہ کیا تو دفاعی جنگیں تھیں، ہماری جنگیں کوئی لوگوں کو مارنے کے لیے تو نہیں تھی۔ لیکن اگر کبھی غلطی ہوئی ہے یا کہیں ایسا ہوا ہے تو وہاں جان کا نذرانہ جان کے بدلے دینا پڑا ہے۔ میرے والد صاحب تاریخ کے بڑے اچھے وہ تھے، مجھے وہ بات ان کی یاد آئی، اس لیے میں نے یہاں آیا ہوں۔ جنگ جمل اور صفین میں 90,000 مسلمان شہید ہوئے آپس میں ہی۔ فقہ کی غلطی ہو سکتی ہے، میں دونوں طرف مسلمان تھے، قرآن کے قرآن کے حافظ تھے، اس لیے میں دونوں طرف کے مسلمانوں کو شہید کہتا ہوں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے 90,000 مسلمان شہید کیوں کروا دیے؟ خدا کی کون خدا کا کون سا قانون ٹوٹا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو 90,000 جانوں کا نذرانہ دینا پڑا؟ وہ پہلے میں نے جنگ بدر کا بتا دیا ہے، اس سے پہلے بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، قادسیہ اور کہاں کہاں، وہاں ہم بڑا وہ ٹھیک ہے، ہم نے ہو سکتا ہے 90,000 کے قریب کافر بھی مارے ہوں، لیکن وہ جان کے بدلے جان جانی پڑ گئی۔ میری بات کو لوگ بڑا عجیب سمجھیں گے۔ خدا کا قانون نہیں ٹوٹے گا اس دنیا میں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ اگر آپ کسی کی جان لیتے ہیں، جان رکھیں، آپ کو جان کسی نہ کسی جگہ پر دینی پڑے گی۔
والد صاحب کرتے تھے 90,000 مسلمان شہید نہ ہوتے جنگل جو سفین میں تو ایک مغربی مصنف نے لکھا تھا کہ یہ ساری دنیا اس وقت فتح کر سکتے تھے، لیکن خدا کا قانون ہے، خدا نے اپنا قانون نازل کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار اور جناب جاپان پر وہ حملے، یہ لاکھوں میں لوگ مارے گئے ہیں، ابھی تک 18 لاکھ تو یہ کرونا لے چکا ہے نا جانے دنیا میں، پتہ نہیں کتنے لاکھ اور آگے جائے گا۔ کشمیر میں انہوں نے 1.5 لاکھ سے زیادہ، پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب لوگ مارے ہیں کشمیر نے، ابھی تو انڈیا 1.5 لاکھ کے قریب گیا ہے۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ ظلم کر کے یہاں جانے کا، مار کے کشمیریوں کو یہ بچ جائے گا؟ اس پر خدا کا قانون لگے گا، یہ کرونا ہی ان کو ٹھیک کر دے گا۔ تو میری بات یاد رکھیں، یہ دہشت گردی کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی دہشت گردی کرتا ہے، جو بھی داعش ہے، ISI ہے، میں ان کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ رستہ چھوڑ دیں۔ آپ جتنی جانیں لیں گے، آپ کے خاندان میں اتنی جانیں دینی پڑیں گی آپ کو، چاہے آپ بڑا نعرہ لگائیں کہ ہم نے کافروں کو مارا ہے، ہم نے دوسروں کو مارا ہے، لیکن جان کے بدلے جان قانون نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ ابھی ویسٹرن کنٹریز کو پتہ لگ جائے گا اچھا یہ کیوں ہوا ہے، یہ کس طریقے سے ہوا ہے۔ یہ جو کرونا ہے نا، جب واقعہ القول سورہ نمل میں ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو ہم ایک دابت الارض نکالیں گے، زمین سے کیڑا۔ یہ دابت الارض حضرت عثمان کا جو عصا کھا گیا تھا کیڑا، اس کو بھی دابت الارض، جو یہ کیڑوں کی شکل میں آیا ہے، جس کو ہم نکالیں گے بھی، کہا تم اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہو۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے یہ واقعہ القول جب ہوگا تو یہ تمہارے ظلم کی وجہ سے ہوگا، وہاں لکھا ہوا ہے 27 آپ سورہ نمل میں دیکھیں 27/85 آیت میں۔ یہ ظلم دنیا میں ہوا ہے 2 قسم کا، کشمیر میں تو 2 قسم کا ہو رہا ہے نا، ایک عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ریپ، اور ایک مردوں اور عورتوں کو قتل کیا، یہ دونوں ظلم ہے۔ حضرت یوسف والے واقعہ میں لکھا ہوا ہے، حضرت یوسف نے کہا میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے فحشا اور اس سے بچایا ہے، تو یا میلی یہ بھی ظلم ہو رہا ہے اور اس کا بدلہ انڈیا کو دینا پڑے گا۔ تو یہ جب یہ ظلم ہوتا ہے تو پھر یہ آدمی نہیں بچتا۔ واقعہ القول میں یہی ہے، اور یہ کیسے آیا، یہ کیوں آیا؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیں نا، جس میں 5 اصولات بتائے ہیں۔ اللہ کا حق توڑو گے تو دولت چلی جائے گی، کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑو گے تو جھگڑے پیدا ہوں گے، اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو بارش نہیں ہوگی، اور اگر ناپ تول میں قدر کرو گے تو قحط اور گرانی آئے گی۔ اور ایک بڑی مزیدار بات کی ہے کہ اگر فحاشی پھیل جائے گی تو طاعون اور اس طرح کی بیماریاں آئیں گی جو پہلے کبھی نہیں تھیں۔ جناب علی، اس دنیا میں فحاشی بہت زیادہ پھیل چکی، بہت زیادہ، لوگ بغیر شادیوں کے رہ رہے ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں لگتا ویٹیکن کیا کر رہا ہے، وہاں مرد کی شادیاں، عورت کی شادیاں۔ یہ جو آپ نے سیکسول فریڈم دی ہے، فحاشی، یہ جناب علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں، جب فحاشی اور زنا پھیل جائے گا تو طاعون اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو پہلے قوموں میں نہیں تھی۔ یہ اسی کا نتیجہ آ رہا ہے، قوموں میں فحاشی بہت پھیل گئی ہے، ان کو سوچنا پڑے گا۔ اور جو ظلم انہوں نے کیے ہیں، جہاں جہاں قتل و غارت کیا ہے، اس کا حساب کتاب دے دیں کس طریقے سے، ورنہ اتنی جانیں بھی دینی پڑیں گی۔ دہشت گردوں کے لیے میں یہ بتا دیتا ہوں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رستہ چھوڑ دیں۔ بائبل میں ہے ایک وقت آئے گا یہ تلواریں ٹوٹ جائیں گی، اور یہ پھل، یہ جو ہل کا پھل ہے نا، یعنی ایگریکلچر میں تبدیل ہو جائیں گی، پھر دنیا میں امن آ جائے گا۔ کیا موقع نہیں آیا کہ انسانیت سوچے؟ ویسٹ کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے۔ انہوں نے فحاشی بھی کی ہے اور دوسری قوموں پر بہت ظلم کیے ہیں۔ عراق کے 11 لاکھ لوگ مارے ہیں، ابھی تو وہ کرونا میں 3 لاکھ کتنے 18 لاکھ ہی گئے ہیں، اور حساب لگائیں، حساب اللہ تعالیٰ نے برابر کر دینا ہے۔ اس لیے ابھی توبہ کر لیں، اور جہاں جہاں نقصان دیا ہے اس کو پورا کریں، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر ہے یا فلسطین ہے، اس کا حساب کتاب کریں۔ چائنا اس سے ابھی تک، میں آپ کو بتا رہا ہوں، 5 سیکورٹی ممبرز ہیں، 5 سیکورٹی ممبرز پرماننٹ ہیں جو یہ اڈے لے کے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اور میں چائنا سے امید رکھتا ہوں اس میں قدم اٹھائے گا۔ چائنا اس سے کافی حد تک بچا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کے ظلم اور قتل میں وہ ابھی تک انوالو نہیں ہوا۔ تو میری گزارش ہے کہ ہمیں ان باقی سیکورٹی کے ممبرز کو بھی وہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، ظلم اور فحاشی کو ختم کریں، اور دنیا میں امن و امان ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں
جہاں پر بھی قتل خون بہے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دوسری طرف سے کسی طرح سے لے لے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اسپیشل ان دہشت گرد تنظیموں کو کہ جو رستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ صحیح رستہ نہیں ہے، یہ قرآن کا رستہ نہیں ہے۔ قرآن تو امن و امان قائم کرنے کے لیے آیا تھا، یہ ظلم اور فحاشی کو قائم کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ تو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا مجھ سے یہ سوال کیا ہے، اگر اور کچھ جو پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ بات یہ ہے رائس صاحب، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، دہشت گردوں کی، دہشت گردوں کا اسلام قانون اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ان کے زمین مرے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کے حوالے سے متبادل کیا ہو سکتا ہے، اس بات کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں، ضمیر مرے نہیں ہیں، وہ دوسروں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے داعش اور جو بھی آئی ایس آئی ہے، یہ را کے ایجنٹ ان میں گھسے ہوئے ہیں، ان میں سی آئی اے کے ایجنٹ گھسے۔ یہ بڑی قوم ہے، یہ دہشت گردوں کے پاس وسائل کہاں سے اتنے آ گئے؟ مجھے یہ بتائیں، اتنے وسائل ان کے پاس کہاں سے آ گئے؟ ان کے پیچھے یہ قومیں ہیں، ہندوستان ہے، سی آئی اے ہے، دوسری قومیں ہیں۔ کل کو مانا نہیں ہے جو 11 لاکھ مارے ہیں عراق میں، تو انگلینڈ نے مانا نہیں ہے کہ ہم نے غلطی کی تھی، ہماری انفارمیشن غلط تھی؟ وہ تو اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے معاوضے نہیں دیے ان جانوں کے، اس لیے ان کو یہ جانیں دینی پڑیں گی۔ انگلینڈ should understand they have killed 11 lakhs people in Iraq. They have to pay 11 lakhs life. I am telling you, warning these nations, avoid these things and pay the compensations or face the music. یہ ہونے والا ہے، جتنے پچھلے 150 سال میں قتل ہوئے ہیں ناجائز، تو اتنی جانیں جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حشرنا فی کل فوجن، وہاں لکھا ہوا ہے، پوری امت میں، پوری دنیا میں لکھا ہوا ہے، یہ ہم حشر برپا کر دیں گے۔ آج اسی آیت میں، نمل کی آیت میں دیکھیں نا، جب دائبہ نکلے گا وہاں لکھا ہوا ہے ہم پوری دنیا میں یہ حشر برپا کر دیں گے۔ یہ حشر برپا ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے یہ قیامت کا بھی نظارہ نہ پیش کرے، اس لیے ہمیں ابھی سے توبہ کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ رئیس صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سعید الرئیس صاحب، اور بہت خوبصورت باتیں ہیں لامالا، ان کا یہ اس عنوان کے حوالے سے جو سلسلہ ہے وہ جاری صحیح رہے گا۔ آئندہ کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔